جاب تیرا کیا ہے رب اکبر نے، کہیں بھی ذکر جاب تیرا، کہیں عصمت، کہیں اطاعت، کہیں تطہیر دین لکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کو ہر ایک انسان نے چھوڑا ہے، تبھی تو قرآن میں اس نے کہیں زہرا نہیں لکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ صلوات بلند آواز سے محمد دامد عالم مخدوم ہے۔ اس کی گونج ذرا کم کریں، ایک کو کم کریں۔ سید کونین محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں امیر المومنین کی ولایت کے اس مرکز کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جس کی رونق بنتے ہیں خدا ان کے گھروں کو ہمیشہ بارونق رکھے، اور حضرت حیدر کرار کا صدقہ جو عقیدے سے فرار کر گئے ہیں، خدا آپ کو ان سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑا خطرناک دور ہے، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جب چوکیدار چوروں سے مل گئے۔ مولوی کا کام ہوتا ہے دین کی چوکیداری کرنا، اگر وہ خود چوروں سے ساز باز کر لے تو عوام پر جاگنا واجب ہو جاتا ہے، کہ چور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قیمتی چیز کو چوری کرے۔ چور کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ جو قیمتی چیز ہے اسے چوری کرے، اور ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز ہے محبت علی۔ یہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان سے چھن جائے اور یہ ختم ہو جائے۔ وہ اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں، یہ جان کے جانے پہ پریشان نہیں ہوتے، یہ گھر کے جلنے پہ پریشان نہیں ہوتے، یہ بدن کے کٹنے پہ پریشان نہیں ہوتے، یہ حسین کے نام پہ لٹا کر اور زیادہ خود کو امیر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی قیمتی چیز ہے اور اس کا نام ہے عقیدہ، کیونکہ عقیدہ ہوتا ہے بیج اور عمل ہوتی ہے فصل۔ اگر بیج ٹھیک نہیں تو فصل ٹھیک کیسے؟ اگر انسان کے پاس جو عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدے کا مطلب بھی عربی زبان میں بیج، اسی لیے پیغمبر کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ یا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کا بیج ٹھیک ہے۔
بنیاد ہے جس کا نام ہے عقیدہ. شیطان کے پاس عمل ہے، عقیدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا شیطان کا ذکر کر کے قرآن کو موٹی کتاب نہیں بنائی، اس کا ذکر کر کے ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا کہ قرآن کا لفظ معجزہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تبلیغ بھی. اب اس کا نام شیطان تو ہے نہیں، اس کا نام ہے عزازیل. اور اللہ نے اسے جب بھی قرآن میں پکارا اسے ابلیس کا ماں منع کا یا ابلیس ہو، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جہاں بھی خدا نے اسے پکارا ابلیس کے. ابلیس کا لفظ نکلا ہے لباس سے، جو اندر سے اور ہو کپڑے اور پہن لے. کئی بات سمجھ رہا، یعنی تلبیس ایسی کرے کہ اوریجنل کریکٹر وہ کوئی اور ہو، کپڑے اور پہن کے دھوکہ دے. شکاری کے خلاف ایک پرندے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جا کے شکایت کی کہ اس نے مجھے شکار کرنے کی کوشش کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے طلب کر دیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ حلال پرندہ، اللہ نے مجھے اسے شکار کرنے کی اجازت دی، آپ کو تو اس کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے. پرندے نے کہا میں اس کی شکایت کبھی نہ کرتا اگر یہ شکاریوں کے لباس میں آتا. اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اصلیت اور تھی، ظاہریت اور تھی. پتہ چلا جو اندر سے اور ہو، کپڑے اور پہنے، اسے اللہ نے قرآن میں ابلیس کہا ہے. اب اگر کوئی علی کے کپڑے پہن کر یا علی مدد کو حرام کرے، سمجھنا پکا ابلیس. سلامت ہو. اور اگر علماء کرام کے طریقے سے بھی دیکھا جائے تو یا علی مدد آج مستحب نہیں، یا علی مدد واجب ہوتا. میں انہی کے طریقے اہل ولا پر تو پہلے دن سے واجب ہے، لیکن پھر بھی جو رستے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کسی طرح سے بچنے کا طریقہ مل جائے، انہیں میں شریعتاً عرض کرتا ہوں کہ یہ واجب ہے. یہ مرغی کا گوشت کھانا واجب نہیں. اگر مرغا نہ پکائے تو خدا ناراض نہیں ہو. لیکن اگر کوئی مولانا فتویٰ دے دے کہ مرغی حرام ہے تو ہر غیرت مند مسلمان پر واجب ہے کہ دکھا دکھا کے کھائے، کیونکہ اللہ نے کی تھی حلال، اب اس نے کہہ دی حرام. یا علی مدد اگر مستحب بھی تھا، جب سے کسی ملعون نے کہا کہ حرام ہے، ہر حلالی پر واجب ہے، اٹھتے ہوئے یا علی مدد کہے گا. اور اس کے بعد اصول ہے، دیکھیے نماز بہرحال ہمیں پڑھنی. اگر کوئی بہانہ کرے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا آل محمد سے تعلق نہیں. لیکن نماز کے اندر بھی دو طرح کے طبقے ہیں، کوئی مکر نہیں سکتا. ایک ہے منکر صلاۃ، جو انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں. ایک ہے تارک الصلاۃ، جو نماز کی اہمیت سے واقف ہو، شرمندہ ہوتا ہو نہ پڑھنے پر لیکن ادا نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ. اس کی بخشش کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ حقوق دو طرح کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد.
حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رائٹس، حقوق العباد کا مطلب ہے عباد کے بندوں کے رائٹس۔ اور اگلی بات بھی آپ نے سنی ہوئی ہو تو میری تصدیق کیجیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ تصدیق کریں گے، لیکن جسے معلوم اور وہ خاموش رہے تو اس کی زیادتی ہوگی۔ اگلا فکرہ یہ ہے کہ اللہ اگر قیامت والے دن چاہے گا تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ جس نے تصدیق کی ہے بیوی آپ کو اجر عطا کرے۔ جس نے قبلہ، سارے بچوں کو یہ بچپن سے بتا دیا جاتا ہے خدا اگر چاہے گا تو اپنے رائٹس معاف کر دے گا، عباد کے رائٹس معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں مولوی نے بے ایمانی کی، اس نے عباد بتائے نہیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ اللہ کے رائٹس کون سے ہیں؟ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے۔ اب مجھے وہ بندے دکھائیں جو اللہ کو اپنی نماز سے بھی زیادہ پیارے ہیں، روزے سے بھی زیادہ پیارے ہیں، نمازیں معاف کرے گا ان کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اور بڑا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ غصہ اگر کسی کو آئے تو غصہ ہونے کے بجائے وہ پیار سے پوچھ لے گا، جب تک مطمئن نہیں ہوگا میں حاضر خدمت ہوں، میں اسے دلیلیں عرض کرتا رہوں گا کہ وہ عباد کون سے ہیں جن کے حق اللہ کو نماز روزے سے زیادہ پیار، جن کا رائٹس اللہ کو اپنے رائٹس سے زیادہ پیار، چاہے گا تو اپنے حق معاف کر دے گا، ان کے حق معاف نہیں کرے گا۔ نماز معاف کر دے گا، وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ پہلا عبد ہے مصطفیٰ، اشہد ان محمدن عبدہ۔ یہ کائنات میں پہلی اور آخری شخصیت ہے میرا نبی جن کے اس میں گرامی کے ساتھ عبدہ ہے۔ علی بھی عبدہ نہیں۔ میں بڑی توجہ سے آپ کرنا، پوری کائنات میں ایک میرا نبی ہے جس کے اس میں گرامی کے ساتھ عبدہ ہے، باقی عبد ہے یہ عبدہ ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ، جو صرف اس کا عبد ہے وہ مصطفیٰ۔ علی خالی اس کا عبد نہیں، علی تو محمد کا بھی عبد ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے انا عبد من عبید محمد، اور عبد کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے رب۔ اب اس میں کوئی دیکھیے لغت کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا، لغت نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے نہ موالی ہوتی ہے نہ مقصر ہوتی ہے، لغت خالی لغت ہوتی ہے۔ عبد کا اپوزٹ لفظ ہے رب۔ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبد میں سے ایک عبد، یعنی علی کے جو کائنات میں رب ہیں وہ دو ہیں، پہلا محمد دوسرا اللہ۔ توجہ ہے یہ؟ اسی لیے تو اللہ رب الارباب ہے، وہ ربوں کا بھی رب ہے، اور رب کہتے ہیں باپ کو بھی، رب کہتے ہیں ماں کو بھی۔ یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، کما ربیانی صغیرا، خدایا میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے رب بن کر۔ اور ہے یا نہیں؟ ابا جی کو رب کہو مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی، علی کو رب کہو تو موت آتی۔ اور دیکھیے رے کے عدد ہوتے ہیں 200 اور بے کے ہوتے ہیں 2، اور رب کا ٹوٹل نکالیں اعداد کی روشنی میں تو 202 بنتا۔ محمد کے 92 اور علی کے 110 جمع کریں تو یہی بنتا۔
تو سامعین گرامی قدر، اگر کوئی اس سینس میں میرے مولا کو رب کرے، یعنی جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، آپ کے بھی تعلقات میں ان سے پوچھ کر دیکھیں، وہاں اکاؤنٹ ہولڈر کو کہتے ہیں رب المال. اس پر کسی مولوی کا آج تک فتویٰ نہیں آیا کہ یہ شرک ہے. اکاؤنٹ ہولڈر رب المال کہلا سکتا ہے، اور جو ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے رزق بانٹتا ہے، اگر اس سے کوئی رب کہہ دے تو تکلیف ہو جائے. یہ رب ہے اور وہ اس کا بھی رب ہے. اسے یہ سجدے میں جھک کے کہتا ہے میں علی ہوں تو اعلیٰ ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا. دوسرے اب ہیں جناب علی. حسین ابن علی کے لیے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار سے کہہ رہے تھے خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے. اب آج قدرت علم تو مینو تجھے ایمان نہیں ہے. گھبرا کے کہہ لگے یطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں. معلوم ہوا ایمان اور ہے اطمینان اور. ایسی مثال دوں گا بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. جنت پر ایمان سارے مسلمانوں کو ہے، اطمینان صرف ماتم کرنے والا. بسم اللہ جیو غازی بستر ہمارے ہاتھ میں زنجیر نہیں، جنت کی چابیاں. مولی جنت کے لیے مر جاتا ہے، علی کے ماتمیوں نے، حسین کے عزاداروں نے کبھی لیفٹ ہی نہیں کرے. امام حسین کی عزت کی قسم یہ مجلس جنت سے افضل ہے، کیونکہ جنت کا مالک بھی حسین ہے، مجلس کا مالک بھی حسین ہے. جنت میں ہمیں اپنے سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجلس میں سارے اتنے اچھے سٹیٹس میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں مولا ہوتا ہے وہی نوکر ہوتا ہے، جہاں آقا ہے وہی غلام بیٹھے. تو اب سامعین گرامی قدر اس منزل فکر پر ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ خدایا ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا پرندے پکڑ، پرندوں کو ذبح کر، بدن کا قیمہ بنا، قیمے کو اٹھا کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ. اللہ بھی فضائل علی سے مزے لیتا ہے. قیمہ رکھوایا تو وہ بھی رکھوایا پہاڑوں کی چوٹیوں پر. کیا اللہ کہیں اور رکھوا دے، صندوقوں میں رکھوا دے، تالے مروا دے. پہاڑ کی چوٹیوں کی بات کریں تو لوگوں کو اپنے بزرگ یاد آ جاتے ہیں. رکھ، نیچے کھڑے ہو کے آواز دے. پرندے مردہ تھے، قیمہ بن چکے تھے، بلانے والا چھوٹا نبی تھا، لیکن قیمے بنے ہوئے پرندوں میں بھی غیرت تھی کہ نبی بلائے تو آ جاؤ. کیمرہ ریکارڈ کرے گا، اس کے بعد ریورس لگا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ سامنے آ جائے. بکرا لے آئیں، اسے گرائیں، اسے ذبح کریں، پھر اس کا گوشت بنائیں، پھر پکائیں، پھر کھا جائیں. اس ساری ویڈیو کو ریورس کریں. ایمان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں. قیامت تک فکرہ پڑتا رہو، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں. ابراہیم فرماتے ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں. ابراہیم اطمینان ڈھونڈ رہے تھے، تو جو اطمینان ڈھونڈے وہ ابراہیم ہوتا ہے. اور اللہ جسے نفس مطمئنہ کہے
نہیں सकता। इब्राहिम फरमा रहे हैं, परवरदिगारा मुझे सलात कायम करने वाला बना। मौलवी नहीं, इब्राहिम हुज्जतुल इस्लाम नहीं, पैगंबर इस्लाम, आम इंसान नहीं, खलील और रहमान। और फरमा कर रहे हैं, खुदाया मुझे सलात कायम करने वाला बना। कायनात के किसी छोटे बड़े मौलवी से लिखवा के देते कि इब्राहिम नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने आप तमाम हज़रात से पहले सवाल किया और आपकी वसातत से फिर दुनिया में कायनात में है किसी की जुर्रत जो कहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ते थे? मौलवी थोड़ी, नबी है और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाने वाला भी है। और छुप छुपा के नहीं, कुरान में कह रहा है सलात कायम करने वाला बना। नमाजी थे तो कहां क्यों? तवज्जो है कि नहीं आपको? अब मैं इसकी तशरीह में गया तो आप खामोश हो जाएंगे, इशारा करके आगे चला जाता। देखिए ये कुरान मजीद की आयत है, खुदाया मुझे नमाज कायम करने वाला बना। और है इब्राहिम, या तो कोई मौलवी ये कहे कि इब्राहिम नमाजी न थे, अगर थे तो आयत कुरान में खड़ी है। फजूल गुफ्तगू नबियों को जेब नहीं देती। नाजायज फिक्रा था तो अल्लाह ने कुरान क्यों बनाया? अल्लाह ने इब्राहिम के फिक्रे को कुरान में रख के रहती दुनिया तक उसूल कायम कर दिया कि याद रखना, पढ़ने वाली और है, कायम करने वाली और। साथ छोटा जिंदगी के सैयद कौनैन आपको आबाद शाद वो माए सलामत रखे जो ऐसे बच्चों की तरबियत। ये माँ की तरबियत का असर, माँ ही यजीद बनाती है, माँ ही हुसैन बनाती है। माँ हिंदा हो तो बेटा यजीद होता है, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन। ये बच्चे न कानून की जात में आते हैं न फतवे की जात में आते हैं। जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे शरीयत कहते हैं, जो माँ की झोली से वाजिब हो उसे अली की विलायत। इन्हें तो अभी सजेशन भी नहीं दी जा सकती कि फलां किताब पढ़े या फलां कोई विजेट करे। इन बच्चों पर करम है माँ की तरफ से, इन बच्चों पे करम है बाप की तरबियत की वजह से। अली की मोहब्बत बाजार से नहीं मिलती, वरना दौलत बांध लेते और गरीबों का नसीब ना हो। अली ना समझ में आए तो बहुत बड़े मुल्ला को समझ में ना आए, अली समझ में आ जाए तो फकीर भी कहता है नजर अल्लाह ने आ जाए। सारे मिलकर नमाज से माफी नहीं। हम ऐसे इमाम को मानते हैं जिसने पैगंबर की पुष्ट पर बैठकर इबादत को मुख्तसर नहीं करवाई। वो तस्बीह जो पैगंबर ने 3 दफा पढ़नी थी, हुसैन की वजह से 70 दफा पढ़ी गई। मालूम हुआ हुसैन इबादत में कमी का बायस नहीं, इजाफे का बायस। या तो कुछ हजरात का अंदाज ही ऐसा है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन बाकी ना जाने हुसैन जाने।
لیکن کوئی مجبوری ہے جی میں توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر یہ گھر نماز والا گھر پیغمبر کی پشت پر حسین بیٹھے حضور نے نماز توڑی نہیں توڑ دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں پھر پڑھی جائے گی اور نمازی وہ ہے جو سورج کو پلٹا سکتا ہے آقا کریم نے نبیوں کے سردار نے سجدے کو طول دی جو 10ویں 3 دفعہ پڑھنی تھی وہ 70 دفعہ پڑھی 3 معراج حسین کے نیچے تھے 3 معراج حسین کے نیچے تھے نماز پڑھنے والا صاحب معراج سجدہ نماز کی معراج نماز مومن کی معراج میں نے روح زمین پر آج تک ایسے شیعہ تو دیکھے کہ جن کے عقیدے میں یہ چیز آ چکی ہے کہ علی کا نام نماز میں نہیں آنا چاہیے لیکن میں نے آج تک ایک شیعہ بھی نہیں دیکھا جس کے عقیدے میں ہو کہ معراج میں علی نہیں تھا معراج میں پیغمبر گئے تو پردے کے پیچھے ابو طالب کا بیٹا علی موجود تھا تو میں ہاتھ جوڑ کے منت ضرور کرتا ہوں کہ نماز ہے مومن کی معراج جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو مومن کی معراج علی کے بغیر جبرائیل نے مبارک دی آپ نے اچھا کیا آپ ادھر دیکھ لیتے تو امت یہودی ہو جاتی ادھر دیکھ لیتے تو امت عیسائی ہو جاتی نماز مومن کی معراج ہے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرو آگے چلے تو نبیوں نے روک لیا آقا ہمیں نماز پڑھائیں یہ نماز تو زمین پر ہوتی بعض روایتوں کے مطابق 4تھا آسمان اور بعض روایتوں کے مطابق 6واں آسمان اور انبیاء رک گئے امام الانبیاء کے سامنے آقا دو جہان سے کہہ رہے ختمی المرتبت ہمیں نماز پڑھو پیغمبر نے فرمایا ہے نا عیسی ابن مریم کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط مذہب اسلام کے بعد اور آبادی کے لحاظ سے پہلا مذہب عیسائیت اور اس کا ایک نمائندہ اللہ نے روک کے رکھا کہ 12ویں امام کے انتظار میں نبی ہو کے بیٹھ تاکہ پتہ چلے کہ امامت کسے کہتے ہیں اصحاب کہف غار میں بیٹھے ہیں اور میرے امام کا انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ آسمانوں پر خضر دریاؤں میں ادریس جنگلوں میں کتنی عزت مآب ہستی ہوگی وہ جس کے انتظار میں یہ ہستیاں بیٹھی آئینہ عیسی ابن مریم کہاں ہے مریم کا بیٹا عیسی لبیک آزان دے ابھی آپ نے اعلان سنا کہ منتظر مہدی صاحب 3 اگست کو نارتھمپٹن میں آ گئے جنہوں سبحان اللہ کہا ہے وہ واقف ہے کہ وہ کتنے سنی لے جنہوں نے نہیں سنا وہ سن کے دیکھیں 3 اگست کو نارتھمپٹن ہو جلسہ ہو رہا ہو شہزادی کونین کے نام پر علی کی ولایت والوں کا اجتماع ہو قدیر خم کے پینے والوں کا مجمع ہو اور ناصر جعفری صاحب منتظر مہدی صاحب کی جگہ مجھے حکم کریں کہ قصیدہ پڑھو جو خاموش ہے ان کے صبر کو میرا سلام کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں میں حضور سے پوچھتا ہوں کہ جب داؤد جیسا خوبصورت آواز والا کھڑا تھا تو یہ آزان عیسیٰ سے دلوانے کی ضرورت کیا تھوڑی دیر بعد پتہ
عیسیٰ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. اب آپ کو پتا چلا کہ آزان عیسیٰ سے کیوں دلوائی؟ کیونکہ زمین پہ داؤد نے نہیں آنا، بارہویں امام کے ساتھ آئیں گے جناب عیسیٰ. اور کعبے میں جب عیسیٰ کہا اشہد ان علی ولی اللہ، پھر نبی سے بھی پوچھنا آپ نے کس توضیح اور مسائل میں پڑھا؟ معصوم کے لیے تو نہیں ہے. عیسیٰ نبی ہے لیکن کسی کی تقلید تو نہیں کریں گے. اللہ کا نبی اشہد ان علی ولی اللہ. پھر نماز پڑھانے کے وقت آیا تو حضور نے فرمایا ابراہیم نماز پڑھائیے. ابراہیم کانپنے لگے. کیف تقدم، تیرے آگے کیسے بڑھوں؟ اللہ نے تیری شان میں تو کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہو نہ رسول کے آگے. اب مجھے رسول تو سمجھ میں آ گئے، اس آیت میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا. ہماری طرح تو ہے نہیں کہ زمین پر چلے، خدا ہماری طرح تو ہے نہیں کہ ہماری طرح زمین پر چلے. جب زمین پر چلتا ہی نہیں تو اس کو کراس کوئی کیسے کرے گا؟ یہ جو دوڑ دو چار والی بات ہے، اس میں تو کوئی ماتھے پہ شکل والی بات ہی نہیں. خبردار، اللہ رسول کے آگے نہیں کھڑے ہونا. نہیں کھڑے ہونا تو بس نہیں کھڑے ہونا. کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی اس کے آگے کھڑا ہوگا. میں ادھر نہیں جاؤں گا جدھر دل ڈگمگا جائے. چلو رسول پہ ہی رہو. ابراہیم آگے آؤ، کل کا اعمال حبت ہو جائے. ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے. سونا پکڑ لے گورنمنٹ تو ضبط کرتی ہے، ہیروئن پکڑی جائے تو وہ حبت ہوتی ہے. ضبط وہ ہوتی ہے کہ جو اگر لے بھی لے واپس نہ بھی ہو کسی اور کے کام آ جائے گی. چرس پکڑ کے آپس میں تو نہیں بانٹیں گے. آپ پاکستان سمجھ لیں اتنے سیریس ایسے تو نہیں کریں گے کہ آئیں گے آپ لے لیں، آپ لے لیں، آپ لے لیں. اس کو جلایا جائے. اتنا بڑا جرم ہے نبی کے آگے کھڑا ہونا کہ اللہ اس بندے کے اعمال کو ضائع کر دے، اس بندے کے اعمال کو جلا دے. تو جس نبی کے سامنے ابراہیم کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا اس کے آگے کیسے کھڑا؟ کیونکہ اصول ہے کہ آگے وہ کھڑا ہو جو عالم. ہمارے یہاں نماز پڑھانے والے کے لیے باقاعدہ کوالیفیکیشن. نماز وہ پڑھائے گا جو عالم. یہ شرطیں آپ بے شک انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں یا کسی بھی کتاب میں اٹھا کے چیک. پہلی شرط ہے عالم. جاہل کے پیچھے نماز نہیں. جاہل آگے کھڑا ہو جائے، عالم پیچھے کھڑا ہو جائے، نماز باطل ہو جائے. آگے عالم کو کھڑا ہونا چاہیے. حضور کیا ہے؟ مدینۃ العلم. جب عالم آگے کھڑا ہو اور جاہل پیچھے، مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب ہے. مدینۃ العلم پیچھے اور بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے. دوسری شرط ہے قبلہ کے نماز پڑھانے والا مرد. اور خیبر گواہ ہے کہ داڑھی مردانگی کی علامت نہیں، ورنہ بڑی بڑی داڑھیوں والوں کے درمیان حضور نہ فرماتے کل علم مرد کو ادا کر. وہ بڑے بڑے کھڑے رہے اور خاموش رہے. بقول شخص کے خیبر کا در تو کھول نہ سکا، راز کھل گیا. ترستے رہے علم کی خاطر. آگے وہ کھڑا ہو جو مرد.
کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مرحوم کے پیچھے یا مولانا فضل الرحمان کے پیچھے، وہ سیاست ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جس قریب کی اپنی قبول نہیں ہونی پچھلوں کی قبول کیسے کرے؟ کیونکہ جو دشمن زہرا ہو وہ مصلی پر کھڑا ہو تو خدا اس پر لعنت بھیج رہا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت کو جرم ہے جس کے منکر پر خدا نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے۔ یہ اہل سنت علماء نے لکھا کہ علی کی دشمنی کی وجہ سے خدا نمازی پر نماز کی حالت میں لعنت بھیجتا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ بس سامعین گرامی قدر، اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ شرطیں دیکھ لیجئے گا کہ یہ شرطیں ہیں کہ نہیں، اور میں چاہتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہے۔ اچھا وہ میرا بچہ یوں کر کے داد دے رہا تھا، میں سمجھا اب انہیں نہ کرتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ہو، دوسری شرط ہے کہ عالم ہو جس کے پیچھے نماز پڑھنا، تیسری شرط ہے کہ شیعہ، اور چوتھی شرط ہے کہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والا شروع۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ 12 اماموں کے ماننے والا شروع۔ شاش امامی نہیں چلے گا، 5 اماموں کو ماننے والا نہیں چلے گا، کیونکہ جس کے لیے غدیر نہیں بنا وہاں اختلاف ہو گیا۔ علی اور حسن کے لیے غدیر بن گیا، حسین کربلا میں امام۔ زین العابدین کے زمانے میں اختلاف پیدا ہونے لگا کہ امام کون، تو محمد ابن حنفیہ نے خود نہیں فرمایا تھا کہ میں امام، علی کا بیٹا عارف ہو، وہ باطل دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پبلک نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیٹا ہے، پہلے حسن امام تھے، پھر ان کے بھائی امام تھے، تب ان کا بھائی محمد حنفیہ امام۔ جب پبلک اکٹھی ہوئی تو محمد حنفیہ نے فرمایا کہ حجر اسود سے فیصلہ کروا دیں۔ یہ فیصلہ ہم حجر اسود سے کروا لیں۔ اگر جھوٹے ہوتے تو حجر اسود کا نام نہ لیتے، کیونکہ جانتے تھے کہ پتھر کن کے لیے بولتے ہیں، پتھر کس خاندان کے لیے بولتے ہیں۔ حجر اسود کے سامنے گئے، محمد حنفیہ نے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں۔ ایک بزرگ کا ادھورا بیان پبلک نقل کرتی ہے کہ اس نے حجر اسود کو چوم کے کہا تجھے چومنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ کوئی نقصان، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما تھا۔ اتنا پڑھ کے بندے چپ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی پرانی بت پرستی نے گدگدی کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ سید اور غیر سید میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی سید زیادہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے آگ پڑی تو اس کی نماز جائز ہے۔ غیر سید چودھری ہو، خان ہو، سردار ہو، پٹھان ہو، ملک ہو، جو مرضی، آگ سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ غیر سید کی چوتھی پانچویں پوسٹ میں کوئی نہ کوئی سمجھ سید اس لیے اب چلے کہ آج سے لے کے آدم تک پاک، تو جو ہے یہ، اور یہ جو کوئی فرق نہیں سمجھتے، ان کی توضیح المسائل میں بھی لکھا ہوا کہ غیر سید زادی 50 سال تک ماں بن سکتی ہے، سید زادی 60 سال تک۔ اگر 9 میں فرق ہی نہیں تو شریعت 10 سال کا فرق فطرت میں کیوں دیکھتے؟ اس 10 سال کا جواب کوئی دے پھر آگے چلے۔ تو سامعین گرامی قدر، شیعہ ہو 12 اماموں کے ماننے والا، یہ ایسے بڑی قسم کائنات میں بنی کوئی نہیں میرے مذہب کے اندر۔ میں جلالیوں والے کے علم پہ ہاتھ رکھے گئے، اگلی شرط ہے کہ حلال زیادہ بھی ہو۔ اب اگر یہ کوئی گاؤں ہوتا یا کوئی شہر ہوتا پاکستان میں، اس میں ناصر بھائی مجمع مکس ہوتا ہے تو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھے گا تو میں بالکل نہیں سمجھاؤں، یہ سمجھ آ جائے گی اسی کے لیے عرض کروں۔ یا اللہ جب تم نے شیعہ والی شرط پوچھ لی تھی تو یہ حلالی والی شرط علیحدہ کر
لندن میں ہے تو برطانیہ میں ہی ہے. میں سمجھتا تھا سارے شیعہ حلالی ہوتے ہیں. اللہ نے شیعہ والی شرط پہلے رکھی, حلالی والی شرط بعد میں رکھی. جس کے پیچھے نماز پڑھو شیعہ بھی ہو اور حلالی بھی ہو. یا اللہ کیسے پتا چلے کہ شیعوں میں حلالی نہیں بھی ہوتے؟ تو ممکن ہے اسی لیے یا علی مدد کا اصول بنایا. نماز پڑھنے سے پہلے کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے, ناراض ہو جائے, غصہ چڑھ جائے تو معاملہ کچھ اور. علی کی محبت میں زندہ رہو, علی کی ولایت میں زندگی دو. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کائنات آدم و عالم میں ایک ہی عقیدہ ہے ولایت علی, کہ جسے ادا کرنے والا, جس پر یقین رکھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اس کے لیے جنت کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس کے دل میں محبت ہے علی کے اپنا حبیب, جس کے دل میں علی کی ولایت, اس ولایت کی قیمت ادا کرنے کے لیے زینب شام. میرے پاس میرے جذبات کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ایک ایسے سیدزادے سے ایک ایسے سیدزادے کی زیارت مجھے نصیب ہوئی جو براہ راست شام سے مجلس حسین. یہ دو کتابیں ہیں, ایک میری مجالس کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ دوسری امامیہ جنتری جو پورا سال آپ کے کام آتی ہے ایام نیک و نحس کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے. جو بعد میں سے حاصل کرنا چاہیں یہاں پہ رابطہ کر لیں. اور شام سے سیدزادہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زیارت کروانے کے لیے کیا لے کر آیا؟ چادر. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو کربلا سے آتا ہے وہ کفن لے کر آتا ہے, اور جو شام سے آتا ہے وہ چادر لے. جسے کفن نہیں دیا تھا وہ کفن بانٹ رہا تھا, جسے چادر نہیں دی تھی وہ پوری کائنات میں چادر. میری دعا ہے جیسے سید کو زیارت نصیب ہوئی ہے, اللہ ہر مومن اور مومنہ کو یہ سعادت بخشے کہ وہ جا کر اجڑی کے روزے کی زیارت کریں. بیٹیوں والے سوچنا ضرور کہ علی کی بیٹی شام کیوں چلی. اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی تو حسین کی نسل ختم ہو جاتی. یہ محافظہ نسل حسین ابن علی. ایسے ہی اندھیرے میں 2 دفعہ سجاد ذبح ہو رہا تھا جب اس بی بی زینب نے اپنی گردن سجاد کی گردن پہ رکھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جہاں کا معمول ہے یہ حسن اتفاق. اندھیرے کا رنگ ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے, لیکن اس سیاہی میں تھوڑی تھوڑی چھنتی ہوئی سرخی بھی نظر آ رہی. اس سرخی نے وہی تصویر بنا دی ہے جو شام غریبہ میں زینب کے خیمے 11 محرم کی رات کا اندھیرا اور
جب سے پیدا ہوا اس نے باپ کو روتے دیکھا. آج دنیا پوچھتی ہے کہ جناب زید نے خروج کیوں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ خروج کیوں کیا؟ اس بچے نے ہوش میں آتے ہی باپ کو ہمیشہ خون روتے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ سجاد امام ہے، بیٹا ہے، لیکن جرأت نہیں ہوئی کہ پوچھے. لیکن جب یہ 5 سال کا ہوا تو اس نے محمد باقر کی جھولی میں سر رکھا اور لوگ یہ کہنے لگا باقر بابا ہر وقت روتا کیوں ہے؟ میں پانی لے کے جاتا ہوں بابا بے ہوش ہو جاتا ہے، میں کھانا رکھتا ہوں بابا بے ہوش ہو جاتا ہے. اب جب آپ سنو گے اب محمد باقر چیخے مار کے روئے اور لوگ یہ کہنے لگے زید تیری میری ایک دادی تھی جس کا نام زینب عالیہ تھا. 5 لاکھ بدماشوں کے مجمع میں بغیر چادر کے زینب بازاروں میں پھرتی رہی. بابا اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. زید نے یہ فکر سنے. 5 سال کے سید زادے نے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، حسین کے بیٹے کے سامنے آیا. محمد باقر کو ساتھ آیا، آواز دے کے گل گا بابا سجاد اب رونا چھوڑ دے، میں تیرے دشمنوں سے بدلا لوں گا جنہوں نے تیری بہن سکینہ کو رلایا، جنہوں نے تیری پھوپھی زینب کو رلایا. سجاد نے پوچھا کیسے بدلا لوگے؟ چھوٹے سے بچے نے کمر کے پیچھے سے تلوار آگے کی. سجاد تلوار کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا، کہا بابا تلوار کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا زید کبھی میں بھی جوان تھا، میں کربلا کے میدان میں تڑپتا رہا. بابا مجھے اجازت دے میں تلوار اٹھاؤں. حسین نے کہا تو نے کوئی ایک جگہ سپاہ ہونا، تو نے کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، بازاروں میں، درباروں تو نے ایک جگہ امتحان نہیں دینا. سید سجاد تیرا امتحان تو ہر جگہ پہ ہوگا. ہر موڑ پہ گردن کو جھکائے ہوئے گزرو، غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے گزرو. چنانچہ لکھا ہے، یہ ایک روایت ہے جو میں سادات و ذوق کی اجازت سے پھر پڑھتا ہوں. کتا تخت پر اور کائنات کے مالک کا سر اس کی تخت کی آخری سیٹ. بغیرت کے ہاتھوں میں خیزران کی چھڑی تھی اور وہ بار بار حسین کے دانتوں پر مار رہا. اس بغیرت نے بآواز بلند کہا کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے، وہ دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ کیسے لیا. یہ بنی امیہ کے بغض کی دلیل ہے. جب بدر ہوئی تھی اس وقت ملعون یزید پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے گھر میں چرچے تھے بدر کے. میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. اب اگر دل دکھے تو میں زین العابدین کے جنازے میں معافی مانگ کے پھر فکرہ پڑھا. ایک مسخرہ سپاہی بولا یزید تجھے اپنے بدلے یاد ہے، ہمارا بدلہ نہیں لے گا. بغیرت تخت سے پوچھتا ہے تیرا بھی کوئی حساب ہے حسین کی طرف؟ کہنے لگا خطبہ دیتے دیتے اکبر کے قتل کے بعد جب میں نے قریب آ کے بدتمیزی کی تو حسین نے مجھے تازیانہ مارا.